آج ہمارے گھروں کی بڑی بدقسمتی ہے کہ گھر بڑے عالی شان ہیں اور دنیا کی ہر نعمت آپ کہہ لیں تو گھر میں مہیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک سے ایک فیسلٹی ہوتی ہے، لیکن گھر میں سکون نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کئی مخلوق سے تمہارے لیے سایہ بھی پیدا کیا ہے، ایک اضافی نعمت ہے، درخت کی، عمارتوں کی، آپ کی ان بلڈنگز کی ایک اضافی نعمت ہے کہ آپ کو اس سے سایہ نصیب ہوتا ہے۔ اور ظلم سب سے بڑا یہ ہے کہ نعمتیں ہوں اللہ کی اور اس کی نسبت اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف کی جائے۔ ظلم کا معنی یہی ہے کہ کسی چیز کو جو وہ چیز جس جگہ کی مستحق ہے اس سے ہٹا کر کہیں اور رکھ دینا، یہ ظلم کا حقیقی معنی ہے۔ ہم بھی جب قرأت قرآن کا آغاز کریں، چاہے وہ سورت کے درمیان سے ہو، چاہے سورت کی سٹارٹنگ سے ہو، قرأت کا اگر آغاز ہو رہا ہے تو فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ میں آ جائیے، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ یہ الفاظ آپ کی زبان پر آئیں، جو ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں تو یہ اللہ کا دین بڑا صاف ستھرا دین ہے، اس کو پیش کرنے والے کا کریکٹر بھی، کردار بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ اپنا ذاتی نقصان انسان برداشت کر لے لیکن اللہ کے دین پر حرف نہ آنے دے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ سورۃ النحل آیت نمبر 80۔ واللہ جعل لکم، اور اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا ہے، من بیوتکم، تمہارے گھروں میں سے، سکنن، تمہارے لیے سکون کا ذریعہ، تمہارے گھروں کو تمہارے لیے سکون کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنایا ہے یہ انعام جن کا ذکر پہلے ہوا تھا، ان کی کھال سے، ان کے جو باڈی سے جو اسکن، جو لیدر نکلتا ہے، اس سے تمہارے لیے بیوتن، گھر بنائے ہیں، ٹینٹ جن کو ہم کہتے ہیں، خیمے، یہ جانوروں کے لیدر سے بننے والے ٹینٹ اور کیمپ وغیرہ۔ تستخفونہا، جنہیں تم ہلکا بھی سمجھتے ہو، ہلکا لیتے ہو، یوم ظعنکم، جس دن تم سفر کے لیے نکلتے ہو، ویوم اقامتکم، اور جس دن تم سفر سے واپس آ کے اپنی جگہ پر ٹھہرتے ہو، ومن اصوافہا، اور انہی جانوروں کی صوف سے، صوف کہتے ہیں اون کو، اور یہ اون نکلتی ہے بھیڑ کی اسکن سے، جو اس کا اوپر کا رواں ہوتا ہے، جو بال ہوتے ہیں، وأوبارہا، وبر، وبر کہتے ہیں اونٹ کے اوپر جو اسکن اور اس کی کھال ہوتی ہے، واشعارہا، اور یہ شعر وہ بال یا وہ اسکن جو بکرے اور دمبے وغیرہ کے اوپر ہوتی ہے، یعنی اونٹ کی، بکرے کی، دمبے کی، بھیڑ کی اوپر کی جو اون نکلتی ہے، اوپر کے جو بال ہوتے ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنایا ہے اثاثاً، بہت ساری چیزیں فائدے کی، بہت سارے کام کی چیزیں۔ ان کی اسکن کے اوپر جو رواں ہوتا ہے، جو بال ہوتے ہیں، ان بالوں سے بھی تم اپنے فائدے اٹھاتے ہو۔ وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِینٍ، اور اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں سے فائدہ رکھا ہے ایک وقت مقررہ تک۔ ہر چیز کا ایک ٹائم ہے، اس ٹائم کے بعد یہ چیزیں خراب ہو جاتی ہیں یا انسان ایکسپائر ہو جاتا ہے۔ تو بات پیچھے سے چلتی ہوئی آ رہی ہے، ذکر کل بھی ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتوں کی تفصیلات ہیں وہ کچھ ذکر ہو رہی ہیں۔ شروع صورت میں ہم نے پڑھا بنیادی طور پر نعمتیں انسان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا، جہاں سے آغاز ہوا تھا آپ کو یاد ہو کہ خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، آغاز ہی اس آیت سے ہوا تھا۔ انسان کے بعد جانور، درخت، پتے، پانی، یہ سب چیزوں کو بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ پھر درمیان میں کل ہم نے پڑھا کہ ان جانوروں سے ہم کس کس طرح کے فائدے اٹھاتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، ان کا گوشت کھاتے ہیں۔ اب کچھ ایکسٹرا فائدے ہیں، اضافی فائدے ہیں جو ڈائریکٹلی ہمیں نہیں ملتے۔ دودھ ڈائریکٹ ملتا ہے، شہد ڈائریکٹ ملتا ہے، یعنی یہ جانور ہیں ہی اسی کام کے لیے کہ ہم ان کو دودھ کے لیے پالتے ہیں، اور اللہ نے سسٹم بنایا جس سے ہمیں دودھ ملتا ہے۔ اب ان دو آیتوں میں آگے جو آج ہم دو آیتیں پڑھ رہے ہیں، اس میں ایک تیسرے درجے کا فائدہ ہے، اور وہ تیسرے درجے کی فائدے کی نوعیت تھوڑی سی مختلف ہے۔ یہ فائدہ ہے کیونکہ اس آیت کا تعلق کل جو ہماری سیکنڈ لاسٹ آیت تھی، ذرا سا پیچھے دیکھیے گا، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، آیت نمبر 78، کل جو سیکنڈ لاسٹ آیت ہم نے پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے پیدا کیا ہے، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری سماعت، بصارت
اللہ تعالیٰ نے تمہارا دل بنایا تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. کچھ نہیں جانتے تھے, اللہ تعالیٰ نے یہ تمہیں ذرائع علم دیے جن کے اوپر کل بات ہوئی تھی. اب ان کے ذریعے سے تفکیر کر کے, جو اگلی دو آیتیں نا وہ اس میں جس نعمت کا ذکر ہے وہ نعمت الفکر, سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت, ٹیکنیکل صلاحیت ہے کہ آپ اللہ کی دو دی ہوئی نعمتوں کو ملا کر ایک تیسری نعمت کو ایجاد کرتے ہیں. جانور بھی اللہ نے پیدا کیے اور زمین سے زراعت بھی اللہ نے پیدا کی, وہ شروع میں ہم نے پڑھ لیا. درمیان میں ہم نے پڑھا کہ ان جانوروں سے ملنے والے دیگر فائدے, دودھ, شہد اور چیزوں کا تذکرہ ہوا. اب یہاں پر ہے کہ ہم ایک ایکسٹرا فائدہ ہم لے رہے ہوتے ہیں کسی چیز سے اس کو استعمال کر کے. گھر بنانا انسان نے سیکھا درختوں سے, سٹارٹنگ میں درختوں کے تنوں سے, پتوں سے, اس کی چھال سے. گھروں کی پہلے ڈیزائننگ ایسی, پھر مٹی کو پانی کے ساتھ ملا کر گھارا بننا شروع ہوا, اس گھارے کے ساتھ کچے گھر بننا شروع ہوئے. پھر آہستہ آہستہ اب ہماری عقل نے, صلاحیتوں نے اتنی ترقی کی کہ اب تعمیرات کی نئی شکل ہمارے سامنے ہے. ان گھروں میں تمہارے لیے سکون کا ذریعہ اللہ نے بنایا. اب جتنی ہم ترقی کرتے جاتے ہیں اور جتنی فیسلٹیز ہمارے گھروں کے اندر آتی جا رہی ہیں, وہ سب یہی ہے کہ کوئی زمین سے نکلنے والی معدنیات ہیں, کوئی اللہ کی کوئی کہیں اور سے ملی ہوئی نعمت ہے, کوئی ہمیں نیچے سے جو ہے وہ لوہا نکل کر مل گیا, کہیں سے کچھ مل گیا, اس کو ہم نے اپنے حساب سے اللہ کی دی ہوئی کسی اور نعمت سے, آگ کے ساتھ, کسی اور چیز کے ساتھ اپنے کے سٹائل میں ڈھالا. اللہ نے اور عقل دی کہ اس کو اس طرح سے ڈیزائن کر کے اس چیز کے ساتھ ملایا جائے تو آپ کے فائدے کا یہ چیز آپ کو مل جائے گی. آپ اس چیز کو اس طریقے سے بنا کر استعمال کر کے اس چیز کے نقصان سے بچ جائیں گے. تو یہ سٹارٹنگ کے زمانے کی گھر اللہ نے سکون کے لیے بنائے تھے, تو گھر سکون کے لیے ہی ہونے چاہیے. آج ہمارے گھروں کی بڑی بدقسمتی ہے کہ گھر بڑے عالی شان ہیں اور دنیا کی ہر نعمت آپ کہہ لیں تو گھر میں ہم مہیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ایک سے ایک فیسلٹی ہوتی ہے, لیکن گھر میں سکون نہیں ہے. گھر میں, حالانکہ اللہ نے گھر کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے, یہ سکون کیوں نہیں ہے یہ ہم سمجھ نہیں پا رہے. ہم نے کیونکہ سمجھا ہے کہ سکون جو ہے وہ ان چیزوں کی کثرت سے ہوتا ہے. یعنی جتنی زیادہ گھر میں ہم فیسلٹیز لائیں گے نا, جتنی زیادہ عالی شان گھر ہوگا, ایک سے ایک ماربل لگا ہوگا, ایک سے ایک اندر خوبی, ایک سے ایک بہترین چیز, ایک سے ایک اسٹائلش کہ دیکھنے والے کی آنکھیں دنگ رہ جائیں. لیکن یقین کریں کہ کئی گھروں میں جا کر اندازہ ہوتا ہے کہ گھر تو بڑا عالی شان ہے لیکن وحشت زدہ ہے, سکون نام کی چیز نہیں ہے, سکون نہیں ہے. وہ سکون کی باتیں اب آگے آئیں گی انشاءاللہ. تو اللہ کی نعمت کو سمجھیے, اپنے گھروں کو سکون کا ذریعہ بنائیے, اپنے گھروں میں سکون وہ اسباب اختیار کیجئے جن سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکون آتا ہے. انسان ڈپریشن سے باہر نکلتا ہے, انسان اپنی زندگی کو, لائف کو انجوائے کرتا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے خیموں کا ذکر کیا, ٹینٹ کا, کیمپس کا, تو تم بناتے ہو اور بآسانی ان کو بھی تم سفر میں لے کر ٹریول کرتے ہو, ساتھ لے کر جاتے ہو. جہاں مرضی آیا وہاں پر ایک کیل ٹھوکی, اسٹینڈ کو لگایا اور آرام سے آرام کیا, اور کہیں نکلنا چاہا وہاں سے نکل کے آرام سے چلے بھی گئے. پھر ان جانوروں کی ایک ایکسٹرا خوبی کہ ان کی اسکن سے ملنے والے اس اون کے ذریعے سے تم اپنے لیے مختلف چیزیں بناتے ہو, کپڑے بھی بناتے ہو, سردیوں کے آئٹمز بھی بناتے ہو, دیگر اس سے نئی نئی ایجادات ہیں جو انسان کرتا جا رہا ہے, جس کا تذکرہ اگلی آیت میں آ رہا ہے. لیکن یہ سب ٹیمپریری ہے, یہ انسان کی نعمت الفکر ہے, سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہے, جس کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کیا ہے. واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا, اور اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے مما خلق, ان چیزوں سے جو اس نے پیدا کی ہیں اس سے بنایا تمہارے لیے ظلالا, سایہ. اللہ تعالیٰ نے اپنی کئی مخلوق سے تمہارے لیے سایہ بھی پیدا کیا ہے. ایک اضافی نعمت ہے, درخت کی, عمارتوں کی, آپ کی ان بلڈنگز کی ایک اضافی نعمت ہے کہ آپ کو اس سے سایہ نصیب ہوتا ہے. آج کل گرمیاں ہیں نا, تو ظہر کے ٹائم پہ اکثر کبھی آپ کہیں جاتے ہیں, مسجد آتے ہیں یا کہیں گھر جاتے ہیں, تو آپ کو سایہ نہیں ملتا. ہم بھی کبھی یہاں آتے ہیں نا ظہر کے ٹائم پہ, تو میں اپنی گاڑی ایسے پارک کرتا ہوں, کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب میں واپس آؤں نا تو اس وقت تک اس گاڑی پر سایہ آ چکا ہوں, مجھے واپسی بیٹھتے ہوئے گاڑی ٹھنڈی ملے. مطلب یہ جب یہ مسجد تعمیر ہو رہی تھی, بلڈنگ بن رہی تھی, کسی کے ذہن میں بھی نہیں یہ تھا کہ ہم نے اس بلڈنگ کے ذریعے سے سایہ دینا ہے, اس کا سایہ اس جگہ پر آنا چاہیے تاکہ پارکنگ لاٹ میں سایہ آ جائے. کسی کے ذہن میں نہیں تھا. یہ اللہ کی ایک اضافی نعمت ہے جو ہماری جس طرح ہماری سوچ بھی نہیں جاتی, جو ہم ترقی کر رہے ہیں اس ترقی میں ایک اضافی نعمت کا بھی تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طریقے سے ایک اضافی نعمت بھی عطا کرتا ہے.
تو اللہ وہ ہے جس نے اپنی کئی مخلوقات سے تمہیں سایہ عطا کیا، درختوں کے ذریعے سایہ عطا کیا. وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا، اور اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے پہاڑوں کے اندر غار بنائے ہیں. سورہ کہف میں آپ پڑھتے ہیں نا غار، اب پہاڑوں کے اندر اس طرح سے ایک سوراخ ہوا بڑا سا، اس کے اندر آپ جا کے سفر کر رہے ہیں، ٹریول کر رہے ہیں، بیٹھ جائیں، سکون کر لیں، خاموشی اختیار کر لیں، رات کو سونا ہے. پہلے زمانوں کے ٹریول آپ ابھی بھی شمالی علاقہ جات میں چلے جائیں، ہمارے نارتھرن ایریاز کے اندر، تو وہاں پہ جو پہاڑوں پر ابھی بھی رہنے والی قومیں ہیں ان سے پوچھیں تو آج تک بھی وہ ان پہاڑوں کے اندر بنے ہوئے غاروں کا فائدہ آج تک اٹھا رہے ہیں. وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ، اور اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے سرابیل بنائے ہیں. سرابیل اصل میں لباس کو کہتے ہیں جو اوپر انسان پہنتا ہے اپنی باڈی کے اوپر، جس کو آپ قمیض بھی کہہ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایسے یہ لباس قمیضیں بنائی ہیں تقیکم الحر، جو تمہیں کس سے بچاتی ہیں؟ گرمی سے بچاتی ہیں. حالانکہ سردی سے بچنا ہوتا ہے، لیکن سردی کا ذکر ہم نے اصل لباس جو ہے نا اصل وہ سردی سے بچنے کے لیے، اور اس کا تذکرہ ہم نے سورت کے شروع میں پڑھا تھا. فیہا دفء ومنافع ومنہا تأکلون، ان جانوروں کی یہ جو لیدر ہے اس میں تمہارے لیے دفء ہے، سردی سے بچنے کا سامان ہے کہ اس کے ذریعے سے تم سردیوں میں ان کو کوٹ اور جیکٹس اور اس طرح کی چیزیں بنا کر تم پہنتے ہو اور سردی سے بچ جاتے ہو. اصل فائدہ تو یہ تھا. گرمی میں یہ لباس فائدہ تو دیتا ہے، لیکن گرمی میں انسان کو ہوتا ہے کہ لیکن ہلکا ٹھنڈا لباس، ٹھنڈے کلر، آپ کے وائٹ کلر اور سافٹ کلر، یہ گرمی کے اندر ویسے ایک انسان کو سکون فراہم کرتے ہیں. وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ، اور ایسے لباس تمہیں اللہ تعالیٰ نے بنانا سکھائے کہ جس کے ذریعے سے تم بچاؤ، وہ تمہیں بچا سکے، وہ لباس سرابیل تمہیں بچا سکے بأسکم، تمہارے دشمن کے حملوں سے. یہ ہے جنگ میں پہنی جانے والی اوپر جو جیکٹس ہوتی ہیں، جو زرہ جس کو کہا جاتا ہے، اسٹیل کی ہوتی ہے. آج کل بلٹ پروف جیکٹ کہہ لیں آپ، اور بھی بنکرز کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں. یہ ساری انسان کی ذہن کی وہ ترقی ہے جو ان دو آیتوں میں بیان ہوئی ہے. نعمت الفکر جس کو کہا گیا کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اور اضافی طریقے سے آپ نے استعمال کر کے کہاں سے کہاں پہنچے. کذالک یتم نعمتہ، اسی طریقے سے اللہ اپنی نعمتوں کو پورا کرتا رہتا ہے، اتمام کرتا رہتا ہے. یعنی یہ رکے گا نہیں یہ سسٹم، یہ نعمتیں اس طرح بڑھتی رہیں گی. نعمت الفکر، انسان کی سوچنے سمجھنے کی، ایجادات کی صلاحیت بڑھے گی اور انسان ترقی کرتا رہے گا. یہ سب عطائے الہی ہے. اللہ کی عطا کے بغیر، اللہ کسی کو عقل نہ دے تو انسان وہاں تک پہنچ نہیں سکتا، اور اللہ کی ایجادات جو اللہ نے اس دنیا میں نعمتیں رکھی ہیں ان کے بغیر بھی انسان کامیابی ترقی نہیں کر سکتا. لیکن کیوں ہے؟ یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون، تاکہ تم اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہو سکو، اللہ کی ماننے والے بن سکو. یہ اللہ نے تمہاری دنیا میں موج مستی کے لیے سامان پیدا نہیں کیا، تمہارے جینے کے لیے پیدا کیا تاکہ تم ان چیزوں کو استعمال کر کے اپنی آخرت کی کامیابی پر فوکس کرو. فَإِن تَوَلَّوْا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اتنے کھل کر اللہ نے سمجھایا، اتنی وضاحت کے ساتھ سمجھایا. فرمایا اگر یہ اب بھی منہ موڑتے، نہیں مانتے، ایک اللہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذمہ داری صرف اور صرف بلاغ المبین ہے. آپ نے واضح طور پر پہنچانا ہے اللہ کا پیغام. کوئی مانتا ہے نہیں مانتا اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، اور آپ سے کوئی سوال بھی نہیں ہوگا. اور رہی بات ان لوگوں کی، تو یہ جو منہ موڑ رہے ہیں، ابھی اتنی تفصیلات کے باوجود بھی نہیں تسلیم کر رہے، اللہ کو نہیں مان رہے، ایک اللہ کی نہیں مان رہے. یعرفون نعمت اللہ، یہ اللہ کی نعمتوں کو اچھی طرح جانتے ہیں، معرفت رکھتے ہیں. اور کون سی نعمتوں کو؟ جو بھی اس سورت کے شروع سے شروع ہوئی ہیں اور یہاں تک بیان ہوئی ہیں. اس سورت کے آغاز سے لے کر یہاں تک جتنی نعمتیں بیان ہوئی ہیں، کافر ان سب اللہ کی نعمتوں کو جانتے ہیں. ثم ينکرونها، لیکن پھر ان کا انکار کرتے ہیں کہ نہیں، یہ اللہ کی دین، اللہ کی عطا نہیں ہے، کسی اور نے دی ہے، یہ ہماری خود کی ایجادات ہے، ہماری خود کی ترقی. آج کے ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ہم ایجادات کو اپنی خود کی ترقی قرار دیتے ہیں کہ ہم نے خود ایجاد کیا ہے. یہ اللہ کی قسم، انسان اللہ کی دی ہوئی عقل کے بغیر بھی کچھ نہیں کر سکتا، اور اللہ کی مخلوقات جو ہیں ان کو استعمال کرے بغیر بھی کچھ نہیں کر سکتا. انسان کچھ بھی نہیں ہے اگر اللہ اس کو اس سہولیات فراہم نہ کرے. انسان کو ثم ينکرون، انکار کر دیتا ہے، انسان تسلیم ہی نہیں کرتا. وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، کی اکثریت کافر ہے. اسی آیت پر بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے یہ کذالک یتم نعمتہ اور یعرفون نعمت اللہ،
کہ اسی وجہ سے سورت کا نام سورۃ النعم ہے، جو اس سورت کے آغاز میں نے ذکر کیا تھا کہ نعمتوں والی سورت. یہاں تک نعمتوں کا تذکرہ پورا ہو گیا. اب آپ کو کچھ اسلامی اخلاقیات، کچھ مشرکین کے اعتراضات، کچھ اور باتیں قرآن کے حوالے سے، اللہ کی اس توحید کے حوالے سے، ان کے اوپر گفتگو کی جا رہی ہے. لیکن اس میں آغاز جو اگلی آیت سے ہو رہا ہے اس میں آخرت کا تذکرہ ہے کہ ان کافروں کا کہ جو اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں، مانتے نہیں ہیں، لیکن یہ مان لیں گے. اور کس طرح مانیں گے اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور وہ دن بھی ہوگا جس دن ہم اٹھائیں گے، بلائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ. جو امتیں پہلی گزری ہیں ان میں ایک گواہ لے کر آئیں گے، اور وہ گواہ اس امت کا نبی ہوگا. آگے آیت چند آیات کے بعد دوبارہ آ رہی ہے، وہاں مزید وضاحت ہوگی کہ علیہم من انفسہم، انہی کے نفسوں میں سے، یعنی انہی کے اندر سے انہی کے اوپر گواہ لایا جائے گا. جو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی باہر کا نہیں ہے کہ ان کے ساتھ آ کے دشمنی کر رہے ہیں، انہی کی قوم کا ہے، انہی کی زبان بولنے والا، انہی کا نبی ہے. اور نبی اپنی قوم پر سب سے زیادہ مہربان ہوتا ہے انسانوں میں. نبی کو سب سے زیادہ فکر ہوتی ہے کہ میری قوم کے لوگ بچ جائیں، اور وہی کل قیامت کے دن جب ان کے خلاف گواہی دے گا تو یاد رکھیے وہ گواہی بالکل سچی ہوگی. اس پہ مخالفین کو اعتراض کرنے کا موقع نہیں مل سکے گا کہ نہیں یہ گواہی جھوٹی ہے. یہ ہم نے سورہ اعراف میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم رسولوں سے بھی سوال کریں گے اور ہم جن کی طرف رسول بھیجے گئے ان سے بھی سوال کریں گے. اور رسولوں سے سوال یہی ہوگا کہ کیا تم نے پیغام پہنچایا تھا، ان تک بات پہنچی تھی، ان کے کانوں میں گئی تھی، ان کو پیغام پہنچا تھا. اور یہ سوال رسولوں سے جو ہوگا یہ حقیقت میں ان رسولوں کی نہ ماننے والوں کے لیے ایک ڈانٹ ہوگی، ایک اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہوگا کہ دیکھو مارے گئے، پکڑے گئے. ثم لا يؤذن للذین کفروا، پھر کافروں کو اجازت نہیں دی جائے گی. کس چیز کی؟ اعتذار کرنے کی، کہ کوئی کہہ سکے اللہ ہم اس لیے ایمان نہیں لائے، اللہ کوئی بولنے کی بھی مہلت نہیں ہوگی، کیونکہ ان کو فوراً اللہ کے عذاب کی طرف لے جایا جائے گا. ولا هم یستعتبون، اور نہ ہی ان سے استعتاب کیا جائے گا. استعتاب کا معنی ہے طلب کرنا، مانگنا. کیا مانگنا؟ کہ اللہ کو اب راضی کر لو، اللہ سے توبہ کر لو، اللہ کی طرف پلٹ آؤ، رجوع کر لو. یہ تین معنی مفسرین نے ذکر کیے، رجوع کے، توبہ کے، اور اللہ کو راضی کرنے کے. ولا هم یستعتبون، اس موقع پر کیونکہ اب کوئی موقع ہی نہیں بچا. یہ تو دنیا میں اب موقع تھا، ابھی جو ہمارے پاس ہے کہ ہم اس وقت کر لیتے. اب قیامت کے دن جب عین الیقین ہو گیا، آنکھوں سے دیکھ لیا، اب اس کے بعد ریٹرن کا کوئی وہ نہیں ہے، کوئی پالیسی نہیں ہے کہ اب آپ واپس آ کے کچھ کر سکیں. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، اور ظلم سب سے بڑا یہ ہے کہ نعمتیں ہوں اللہ کی اور اس کی نسبت اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف کی جائے. ظلم کا معنی یہی ہے کہ کسی چیز کو جو وہ چیز جس جگہ کی مستحق ہے اس سے ہٹا کر کہیں اور رکھ دینا، یہ ظلم کا حقیقی معنی ہے. نعمتیں اللہ کی ہیں اور ان کی نسبت اللہ کی طرف نہ کرنا، ماننا ہی نہیں کہ اللہ نے دیا ہے، یہ تسلیم ہی نہ کرنا. تو یہ ظالم لوگ جب عذاب کو دیکھیں گے تو فلا یخفف عنہم، ان سے لمحے کی بھی تخفیف نہیں کی جائے گی، ہلکا نہیں کیا جائے گا، مہلت ہی نہیں ملے گی. جیسا عذاب سٹارٹ ہوگا ویسا ہی رہے گا، اس میں کوئی اس کو وقفہ نہیں آئے گا، کوئی اس کو سٹاپ نہیں لگے گا، کوئی ایک دن کی چھٹی نہیں ملے گی. ولا ہم ینظرون، اور نہ ان کو ڈھیل دی جائے گی. جیسا ہے، جتنا سخت ہے، فوراً اللہ کا عذاب سٹارٹ ہوگا اور جیسا ہوگا ویسے ان کے اوپر رہے گا. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا، کل قیامت کے مضمون کئی جگہوں پہ قرآن مجید میں گزرتا ہے کہ جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا اللہ کے ساتھ، شرکاءہم، اپنے شرکاء کو، جن کو اللہ کا شریک بناتے تھے کہ یہ ہے ہماری بگڑی بنانے والے، یہ ہیں جن کو عبادات کے اندر اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے. کل قیامت کے دن جب وہ ان کو دیکھیں گے، قالوا ربنا، تو کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ہؤلاء، یہ وہ لوگ ہیں، شرکاؤنا، جو ہمارے شریک تھے، الذین کنا ندعو من دونک، جن کو ہم اللہ تیرے علاوہ پوجتے تھے، جن کی ہم عبادت کرتے تھے، جن کو ہم پکارتے تھے، جن سے دعائیں کرتے تھے، تیرے علاوہ ان سے مانگتے تھے، یہ ہیں وہ. اور یہ دعویٰ ان کا بالکل سچا ہوگا، وہ لوگ تو انہی سے مانگ رہے تھے. فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، لیکن وہ شرکاء جو ہوں گے نا وہ ان کی بات کا جواب دیں گے. فَأَلْقَوْا، پلٹائیں گے، القاء کریں گے، إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، ان کی بات کو، ان کی بات کو ان کی طرف پلٹائیں گے، یعنی ان کی بات کا جواب دیں گے. إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، تم تو جھوٹ بول رہے ہو، ہم شرکاء کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کے بھی تین معنی مفسرین نے ذکر کیے ہیں کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا، یہ تو بات ہی تمہاری جھوٹ ہے. نمبر 2،
ہم نے کب کہا تھا تم ہمیں اللہ کا شریک بناؤ؟ یہ مضمون بھی قرآن میں بے شمار بار ہے، اور یہ خود بھی ان کی اس شراکت داری سے لا علم ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کسی نے پوجا ہے. کوئی کسی درخت کو پوجتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ مجھے پوجا جا رہا ہے. کہ کوئی دنیا سے کوئی شخص چلا گیا اور اس کی مورتی بنا کر، رام کی مورتی بنا کر پوجی جاتی ہے. وہ انسان تھا، اور وہ سچا تھا یا جھوٹا وہ تو فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، ہم کی کوئی کچھ وہ نہیں کر رہے. لیکن اب جو اس کو پوجا جا رہا ہے، اس کی مورتی بنا کر، کیا وہ تسلیم کرے گا کہ مجھے پوجا گیا تھا، میری یہ عبادت کر رہے تھے؟ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے. اسی طرح جس کو بھی اللہ کے علاوہ پوجا جاتا ہے، اور پوجنا یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس سے دعائیں مانگی جائیں، اس پر بھروسہ کیا جائے، ان کو پتہ بھی نہیں ہے جو دنیا سے چلے گئے. تو وہ کہیں گے تو جھوٹ بول رہے ہیں. نہ ہم نے ان کو کہا تھا، اور نہ ہم ان کی عبادت سے واقفیت رکھتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی اللہ کا شریک ہو سکتا ہے. یہ تینوں باتوں میں یہ لوگ جھوٹے ہیں. وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ. اب جب جن پہ بھروسہ تھا وہی ساتھ چھوڑ گئے کہ یہ بخشوا لیں گے، یہ چھڑوا لیں گے، انہوں نے ہی کہہ دیا تمہارا ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو. اب پلٹیں گے اللہ کی طرف، کیونکہ بادشاہ تو اللہ کی ہے. تو وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ. پھر اس دن اللہ کے سامنے وہ سلم پیش کریں گے، اپنی فرما برداری، جو اوپر ابھی گزرا نا لعلکم تسلمون. یہ ساری نعمتیں اللہ تمہیں دے رہا ہے تاکہ تم اللہ کی مان لو. اور یہاں پر اب وہ ماننے کا اپنا پیش کریں گے، اللہ ہم مان رہے ہیں. لیکن اس وقت ماننا کوئی فائدے کا، کسی کام کا نہیں ہے. ماننا پڑتا ہے انسان کو، مانے گا. اس دنیا میں آسانی کے ساتھ، رضامندی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ مان لے تو کل قیامت کے دن کی کامیابی ہے. اس دنیا میں نہیں مانا، آخرت میں ماننا پڑے گا، لیکن وہاں ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. اور گم ہو جائے گا، کھو جائے گا ان سے سب کچھ وہ جو افترا کرتے تھے کہ کوئی ہمیں بچا لے گا، کوئی چھڑوا لے گا، جنت تو فلاں کے ایک اشارے سے مل جائے گی، جنت کی تقسیم فلاں کے پاس ہے، فلاں بزرگ کے پاس ہے، فلاں امام کے پاس ہے، فلاں ولی کے پاس ہے، فلاں کے پاس ہے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. الَّذِينَ كَفَرُوا. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. اور اللہ کی راہ سے انہوں نے صد بھی کیا، روکا بھی. لوگوں کو خود بھی کافر رہے اور دوسروں کو بھی روکتے تھے، تبلیغ کرتے تھے. زدناہم عذابا فوق العذاب. ہم انہیں عذاب دیں گے ایکسٹرا، اضافی عذاب کے اوپر. فوق العذاب یعنی عذاب کے اوپر ایک اور عذاب ہوگا. ایک عذاب ان کے کفر کا، اور ایک عذاب ان کے صد عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے روکنے کا. جو جتنا بڑا مجرم ہوگا اس کے گناہوں کی سزا بھی اتنی بڑی ہوگی. سب کافر ایک جیسے سزا کے مستحق نہیں ہوں گے. جو جتنا بڑا دین کا دشمن ہے اس کی سزا بھی اتنی سخت ہے. جو ہلکا پھلکا دشمن ہے یا ہلکا پھلکا کافر ہے اس کی سزا بھی اسی قیامت کے دن ہے. بما کانوا یفسدون. اور یہ وجہ اس کی ہے کہ یہ لوگ زمین میں فساد مچاتے تھے، اس لیے عذاب بھی اضافی ہے، اور یہ اللہ کا عدل ہے. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ. یہ پوری یہ کل قیامت کے دن کا نقشہ اللہ نے بتایا کہ جن کی طرف تم اللہ کی نعمتوں کی نسبت کرتے ہو، انہوں نے دی ہے، فلاں نے دی ہے، کل قیامت کے دن یہ سب لوگ مکر جائیں گے کہ تم نے ہماری کوئی عبادت نہیں کی، ہم تمہارے ساتھ اب کچھ نہیں کر سکتے، اب تمہیں نہیں بخشوا سکتے. تو جو اللہ وہاں پر انسانوں کے کام آنے والا ہے، وہی اللہ یہاں پر انسانوں کو عطا کرنے والا ہے. اسی اللہ کی میں نے عبادت کرنی ہے جس اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ. اور ہم ہر امت میں اٹھائیں گے شہیدن علیہم من انفسہم. ایک گواہ اٹھائیں گے ان کے خلاف، انہی کے نفسوں میں سے، یعنی انہی کی قوم قبیلے کے آدمیوں کو جس کا تذکرہ بھی میں نے کیا. ان کے خلاف ایک گواہ ہوگا، وہ ان کا نبی ہوگا جو بتائے گا اللہ میں نے ان کو پیغام پہنچایا اور انہوں نے تسلیم نہیں کیا، یہ حجت تمام ہوگی. وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاء. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو لے کر آئیں گے ان سب کے اوپر گواہ بنا کر. یہ 5ویں پارے میں سورہ نساء میں بھی یہ مضمون گزرا ہے، اور یہ اس مضمون کی آیت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اس وقت کی کیا کیفیت ہوگی، کیا منظر ہوگا کل قیامت کے دن کا، جس وقت ہم ہر امت میں سے ایک شہید نکالیں گے، گواہ نکالیں گے، اور آپ کو ان سب کے اوپر گواہ بنا کر لائیں گے. آپ سارے انبیاء کی گواہی دیں گے کہ یہ انبیاء بالکل درست کہہ رہے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی امت بھی، جو صحیح بخاری کی حدیث ہے جس میں ہے کہ انبیاء کے ساتھ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ بھی انشاءاللہ
جو اہل ایمان ہے اللہ کی توفیق سے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے شمار کروا دے کہ ہم بھی ان گواہوں کے اندر ہوں گے، اور ہماری یہ گواہی ہوگی اس یقین کی بنیاد پر۔ گواہ تو وہ ہوتا ہے نا جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو یا کانوں سے سنا ہو، اس کے بغیر گواہی نہیں دے سکتا۔ اور انسان آنکھوں سے اور کانوں سے سن کر علم تک پہنچتا ہے، یقین تک پہنچتا ہے کہ ہاں یہ بات ایسے ہی ہوئی ہے، یہ کام ایسے ہی ہوا ہے۔ ہم اللہ کے کلام پر ایسا ہی یقین رکھتے ہیں، اللہ کے فرامین پر ایسا ہی یقین رکھتے ہیں جیسے شہید اپنی شہادت پر، اپنی گواہی پر یقین رکھتا ہے، جیسے اس نے خود دیکھا اور خود سنا ہے۔ ہمیں اتنا ہی یقین ہے کہ یہ انبیاء آئے تھے، انہوں نے اپنی قوموں کو تبلیغ کی تھی، واقعتاً کی تھی، جیسے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا ہو، اور انشاءاللہ اللہ نے اگر مجھے توفیق دی اور آپ کو توفیق دی تو ہم بھی ان گواہوں کے اندر شامل ہوں گے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نازل فرمائی ہے آپ پر یہ کتاب تبیاناً، بطور وضاحت کے، لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کی وضاحت ہے اس کتاب میں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اس آیت کو اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے، اور بھی مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ یہ ہر چیز کی جو وضاحت ہے قرآن مجید میں، یہ تبیین عرفی ہے، عموم عرفی ہے، کہ اس چیز کی وضاحت، جس چیز کی وضاحت کے لیے قرآن نازل ہوا ہے۔ یہ اعتراض ایک نے کیا نا کہ جی قرآن میں ہر چیز کی وضاحت ہے تو مجھے دکھائیے بریانی بنانے کا طریقہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ سطحیت ہوتی ہے، جہالت ہوتی ہے لوگوں کی، سوشل میڈیا ہے جس کو جو بکنے کا موقع مل جائے وہ اللہ کے کلام تعدی کر رہا ہوتا ہے، بکواس کر رہا ہوتا ہے۔ قرآن میں ہر چیز کی وضاحت ہے تو بریانی بنانے کا طریقہ، کپڑے سینے کا طریقہ، تو اس کا جواب دینے والے بھی ہمارے پاس پھر اسی طرح کے منطقی اور فلسفی ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہے قرآن میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جو جس فن کا ماہر ہے اس سے جا کر سوال کرو۔ بریانی بنانے کا طریقہ کسی شیف اور کک سے جا کر پوچھو، کپڑے سینے کا طریقہ کسی ٹیلر سے پوچھو۔ اللہ نے بتایا جو جس فن کا ماہر ہے اس سے جا کر سوال کرو اگر تمہیں نہیں آتا۔ یہ بیوقوفانہ باتیں ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید جس مقصد کے لیے نازل ہوا ہے وہ ہے آپ کی دنیا اور آخرت کی کامیابی، آپ کا معاشرہ پرامن رہ سکے، اس حوالے سے آپ کو حلال، حرام، عبادات، اخلاقیات، معاملات، ایک ایک چیز کی تفصیل قرآن میں، اور قرآن کی تفسیر جس کے متعلق کسی صورت میں آپ نے پڑھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کتاب آپ کی طرف نازل کی تاکہ آپ اس کی شرح کریں، جو کہ احادیث ہے۔ تو قرآن و حدیث میں آپ کی دنیا اور آخرت کی کامیابی، دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی بھی کامیابی کے لیے جو جو چیزوں کی ضرورت ہے، ہر اس چیز کا مسئلہ اس کی قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے۔ کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو قرآن و حدیث کے اندر موجود نہ ہو اور بعد میں کسی نے ایجاد کیا ہو، کسی نے اکتشاف کیا ہو، کشف کیا ہو، وہ الگ بات ہے۔ کہ سمجھا ہو، نیا مسئلہ آیا، اب اس کی سمجھ قرآن و حدیث سے اس نے نکالی ہو، تو قرآن و حدیث کا ہی محتاج ہے۔ اس میں کمال قرآن و حدیث کا ہی ہے، اس بندے کا نہیں ہے۔ وہدن، یہ کتاب کتاب ہدایت ہے، ورحمہ، کتاب کتاب رحمت ہے، وبشرا، اور خوشخبری ہے، للمسلمین، جو اس کتاب کو مان کے اللہ کے سامنے سر جھکا دیتا ہے، اللہ کی مان لیتا ہے، یہ کتاب ہدایت بھی بن جاتی ہے، رحمت بھی بن جاتی ہے، اور خوشخبری بھی بن جاتی ہے، کامیابی آخرت کی بھی ملتی ہے، اس دنیا میں ہدایت بھی ملتی ہے، اللہ کی طرف سے رحمتیں بھی ملتی ہیں۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قرآن مجید کی اجمع ترین آیت ہے، جامع ترین آیت ہے، جس نے سارے اصول عبادات اور سارے اصول گناہ منکرات کو اس آیت میں سمیٹا گیا ہے۔ اور یہ وہ آیت ہے جو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے حوالے سے منقول ہے کہ انہوں نے خطبے کے آخر میں، جو عام طور پہ کبھی کبھی آپ خطیبوں کو سنتے ہو، کسی خطیب کو کہ آخر میں وہ آیت پڑھتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ یہ آیت جو ہے وہ انہوں نے پڑھنا ایک طرح سے شروع کی تھی، اور اس کے کچھ اسباب تھے۔ بڑی جامع ترین آیت ہے۔ ان اللہ، یقین اللہ تعالیٰ، یأمر، آپ سب کو، ہم سب کو حکم دیتا ہے، یأمر، حکم دیتا ہے سب کو، بالعدل، عدل کرنے کا۔ عدل کا مطلب یہ ہے عدالت، انصاف۔ عدل کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو جس کا طریقہ ہے، جو کام جس طریقے سے کرنا اس طریقے سے کرے، جو جس کا حق بنتا ہے وہ اس کو کرے، جو اس پر فرض ہے وہ پورا کرے، چاہے وہ اللہ کے حقوق میں سے ہو، چاہے وہ حقوق العباد میں سے ہو۔ عدل کے سارے معنی مفسرین نے ذکر کیے، یعنی اس میں اجمع ترین میں مفسرین نے ذکر کیا کہ عدل کے اندر فعل الواجبات ہے، سارے واجبات جو حقوق اللہ سے، حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں، اور کسی کا جو حق بنتا ہے وہ آپ دیں۔ والاحسان، اور اللہ احسان یعنی اضافی، آپ کو مندوبات، مستحبات، مسنون اعمال کا بھی حکم دیتا ہے، آپ نوافل کا بھی اہتمام کریں عبادات میں، اور آپ معاملات میں بھی نوافل کا اہتمام کریں۔
آپ کسی کا کچھ حق بنتا ہے تو اس کو آپ اضافی حق دیں خوش ہو کر. ہم دیتے ہیں نہیں دیتے؟ کسی کا جو حق بنتا ہے اس سے اضافی دیتے ہیں نہیں دیتے؟ کہیں کہاں دیا جاتا ہے کسی کے علم میں؟ دیتے ہیں. جہاں ہم کہتے ہیں کیپ دا چینج، ٹپ دیتے ہیں نا، بڑے کسی 5 اسٹار ہوٹل میں جاتے ہیں نا، وہاں کی ایک ریت روایت ہے، اس سے ہم اتنے مرغوب ہیں کہ وہاں پر جتنے پیسے، ایک تو اتنے مہنگے مہنگے، وہ پچھلے دنوں ایک ریسٹورینٹ کا بل بڑا سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہا تھا، 90 روپے کی چپاتی، ایک چپاتی روٹی 90 روپے کی، اور ہم شوق میں جا کر کھاتے ہیں. وہاں پر ویٹر کو ٹپ بھی اچھی خاصی دیتے ہیں. 90 روپے کی ایک چپاتی لیتے ہیں، خوشی سے لیتے ہیں. برانڈڈ کسی اسٹور میں جاتے ہیں شاپنگ کے لیے، فکس پرائس، مہنگے مہنگے کپڑے اور مہنگی مہنگی چیزیں خریدتے ہیں اور شوق سے ایکسٹرا دیتے ہیں. اور یہی کسی غریب کے ٹھیلے پہ کھڑے ہو کے وہ خریداری کر رہے ہوتے ہیں تو لازمی عادت بنی ہوئی ہے کہ اس سے پیسے توڑوانے ہیں، اس سے یہ کما رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر دکھانا مقصد ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر اپنا بھرم، اپنا سٹائل، اپنی ایک، تو اللہ نے سب کے ساتھ حکم دیا ہے. یہ صرف آپ کے 5 اسٹار ہوٹل میں کسی برانڈڈ چیز کو خریدتے ہوئے، فکس پرائز کو لیتے ہوئے یہ چیز کا حکم نہیں ہے. آپ کا یہ ہر ایک، اور جو مستحق اس کے ساتھ تو زیادہ ہے. جو آپ کے ساتھ کام کر رہا ہے، کوئی چھوٹی لیبر ہے آپ کے ہاں کام کر رہی ہے، ہمارا بڑا المیہ ہے، میں اکثر دیکھتا ہوں لیبر بھی ظلم کرتی ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن ہم بھی ظلم کرتے ہیں. دونوں طرف سے تالی بچتی ہے. وہ بھی ڈنڈیاں مار رہے ہوتے ہیں اور ہم بھی ان کے پیسے دبا رہے ہوتے ہیں کہ ان کو آخر میں لٹکائیں گے اور کچھ پیسے ہو سے توڑوا کے کچھ جتنا بچا سکے اتنا بچا کے کھا جائیں گے. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. معاشرہ اسی لیے تباہ ہوتا ہے، نہ عدل ہے نہ احسان. معاشرے کی کامیابی عدل اور احسان پر قائم ہے. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، حالانکہ یہ عدل و احسان کے اندر داخل تھا کہ رشتہ داروں کو دو، لیکن اس کو اسپیشل ذکر کیا ہے کیونکہ انسان اس سے غافل رہتا ہے. یہ کام انسان کی نظروں سے بہت اوجھل رہتا ہے. انسان ساری دنیا کے ساتھ احسان کر رہا ہوگا، ساری بھلائیاں ادھر ادھر کے صدقے خیرات دیکھ لیں آپ اٹھا کے، قریبی رشتہ دار محروم ہوتے ہیں. عام طور پہ اس کی نظر ہی نہیں جاتی قریبیوں سے، ویسے ہی پھڈے چل رہے ہوتے ہیں نا. پرانی کوئی ہوتا ہے کہ 20 سال 25 سال پہلے کسی نے یوں کیا تھا، فلاں شادی کے موقع پر ایسا ہوا تھا، انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا تھا اور ایسا کیا تھا. اس کو کبھی زندگی پر بھولتے ہی نہیں ہے اور بس وہ اس کے بدلے ساری زندگی لیتے رہتے ہیں. تو قریبی رشتہ داروں کو دو، اور جو سب سے قریبی ہے اس کا حق سب سے زیادہ ہے. جو زیادہ دور ہے اس کے حساب سے والدین سب سے قریبی ہیں، اپنی سگی اولاد سب سے قریبی ہے، بیوی سب سے قریبی ہے، شوہر سب سے قریبی ہے، بچے سب سے قریبی ہیں. پھر اس کے بعد بہن بھائی ہیں، اس کے بعد آگے بھانجے بھتیجے ہیں، اس کے بعد تایا چاچا ماموں خالہ ہیں، ان کی اولادیں ہیں، کزنز ہیں. وراثت میں بھی اسی طرح اللہ نے تقسیم کیا نا، پہلے قریبی ہیں، پھر بہن بھائی آتے ہیں، اگر ان میں سے کوئی نہ ہو پھر یہ چاچا تایا آتے ہیں، پھر ان کی اولادیں آتی ہیں. اسی طریقے سے ان کو بھی آپ نے دنیا کی زندگی کے اندر ان کے ساتھ احسان کرنا ہے. اس کے برعکس اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے عن الفحشاء، بے حیائی کے کاموں سے، والمنکر اور گناہ کے کاموں سے، والبغی اور ظلم سے. 3 چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، 3 چیزوں کا حکم دیا ہے. جن 3 چیزوں سے منع فرمایا وہ 3 چیزیں جن کا حکم دیا اس کے برعکس ہیں. اس کی تفسیر بھی 2 طرح سے ہے. الفحشاء، ہر وہ کام جو حرام ہے. المنکر، ہر وہ کام جو حرام تو نہیں ہے لیکن کرنا ناپسندیدہ ہے. یہ ایک تفسیر ہے اس کی. الفحشاء، ہر وہ کام جو انسان کی طبیعت اور فطرت میں گندا اور برا ہے. المنکر، ہر وہ گناہ کا کام جس کو شریعت نے گناہ کا کام کہا ہے. اللہ تعالیٰ ہر اس کام سے بھی روکتا ہے جس کو انسان کی فطرت غلط کہتی ہے. بہت سے گناہ ایسے ہیں جو انسان، یا بہت سی ایسی چیزیں جن کو شریعت نے ذکر ہی نہیں کیا. مٹی کھانا شریعت میں نہیں ہے منع. اب آپ کوئی کہے کہ مٹی کھانا منع نہیں ہے، تو یہ فطرتاً یہ چیزیں ہیں، ان سے بھی اللہ تعالیٰ روکتا ہے. اور وہ گناہ جن کو اللہ تعالیٰ نے گناہ قرار دیا، شریعت نے گناہ قرار دیا، ان سے بھی روکتا ہے. والبغی، اور ظلم اور زیادتی سے بھی روکتا ہے. حالانکہ ظلم و زیادتی بھی اسی طرح جیسے ایتاء ذی القربی عدل اور احسان کے اندر داخل تھے، تو ظلم اور زیادتی بھی پچھلے والے گناہوں کے اندر داخل ہے. ظلم، اس سے انسان کی طبیعت بھی، فطرت بھی، اس کی نیچر بھی کہتی ہے کہ غلط ہے، لیکن وہ ظلم کی تعریف میں فرق ہے. ایک چیز آپ کے نزدیک ظلم ہو سکتی ہے، میرے نزدیک نہیں ہوگی. اس لیے ظلم کی تحدید جو شریعت نے کی ہے وہی ہے. اور اسپیشل اس چیز کو اس لیے ذکر کیا کیونکہ حقوق العباد سے اس چیز کا خصوصی تعلق ہے. حقوق اللہ میں ظلم شرک ہے، اور حقوق العباد میں جو انسان مظالم کرتا ہے
تو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں اعتبارات سے سارے گناہوں کا تذکرہ اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سارے گناہوں سے ہمیں روکا ہے جن کا تعلق ہم کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، بدعات کرتے ہیں، لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، کسی کا مال کھا جاتے ہیں، کسی کی تضحیق کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں. سارے کے سارے گناہ اس آیت کے اندر آ جاتے ہیں. میں نے ذکر کیا اجمع آیت، عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا جامع ترین آیت ہے. تو سارے اصول الخیر اور اصول الشر اس آیت کے اندر ہیں. ساری نیکیوں کی بنیادیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کر دی ہیں اور سارے گناہوں کی بنیادوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا ہے. یعظکم، اللہ تعالیٰ خود تمہیں نصیحت کر رہا ہے، سمجھا رہا ہے. لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، نصیحت لو اور سدھرو، اپنے آپ کو چینج کرو. اب اس کے بعد اگلی آیت سے اللہ تعالیٰ نے کچھ مسلمانوں کو ان کے طرز عمل کے متعلق تنبیہات کی ہیں کہ یہ اللہ کا دین ہے، صاف ستھرا دین ہے جس میں بڑی خوبصورتی ہے، لیکن اللہ کے اس دین کو تم اس انداز میں پیش کرتے ہو یا اس کے نمائندے بن کر اس انداز میں سامنے آتے ہو کہ تمہاری وجہ سے اللہ کا دین بدنام ہو، تو ایسے مت کرنا. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اللہ کے عہد کو، اللہ کے وعدے کو پورا کرو. اذا عاہدتم، جب آپس میں تم معاہدے کرتے ہو. آپس میں ہم جب معاہدے کرتے ہیں اور اس میں اللہ کا نام لیتے ہیں کہ اللہ ہمارا ضامن ہے، اللہ ہمارا کفیل ہے، ہم اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں، اللہ کو گواہ بناتے ہیں ہم یہ کام کریں گے. تو جب تم اللہ کو گواہ بناتے ہو معاہدوں میں اپنے، تو اس وعدے کو پھر پورا کرو، اللہ کے نام کی لاج رکھو، کیونکہ اللہ کا نام لیا. اب یہ بات ہلکی نہیں رہی، اب معاملہ آگے پیچھے ہوگا. تمہارا کسی کافر سے کیوں نہ معاہدہ ہو، عدل یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر کسی سے معاہدہ کیا، اس معاہدے کو پورا کرنا لازمی ہے. وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور اپنی قسموں کو مت توڑو. ایمان یمین کی جمع ہے، ایک ہوتا ہے ایمان جو ہمارا ایمان ہے، اور ایک ہوتا ہے ایمان یمین کی جمع جس کو قسم کہتے ہیں. اپنی قسموں کو مت توڑو بعد توکیدیہ، ان کے پختہ ہو جانے کے بعد. یعنی اللہ کا نام لے کر تم نے بات کی ہے تو اگلے نے تم پر اعتبار کیا ہے تو اس کو مت توڑنا. وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا، اور بات یہ ہے کہ تم نے تو اللہ کو کفیل بنا دیا، ضامن بنا دیا اپنی بات پر، اپنے اس معاہدے پر. وہ چاہے کوئی تجارتی معاہدہ ہو، وہ چاہے کوئی دین کا معاہدہ ہو، دنیا کا، سرکاری سطح کا، کافروں کے ساتھ، میاں بیوی کا، رشتہ داروں کا، کسی بھی نوعیت کا معاہدہ، اس میں اللہ کا نام اگر لیا گیا ہے تو اللہ کے نام کی لاج رکھنا ایک مومن کے لیے ضروری ہے، چاہے اس میں اس کو اپنی جان کیوں نہ دینی پڑ جائے. اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے اللہ کی جان، اللہ کے نام کی لاج اس کو رکھنا لازمی ہے. ان اللہ یعلم ما تفعلون، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. تو تمہاری وجہ سے اللہ کا نام خراب، اللہ کے دین کا نام خراب نہیں ہونا چاہیے. اور یہ اکثر میں اس چیز کو ذکر کرتا ہوں، یہ بڑا ایک انسان جو ہے نا وہ کچھ بھی کر لے لیکن یہ دھبا اپنے آپ پر نہ لگوائے کہ اس کی وجہ سے کوئی دین سے متنفر ہو یا اللہ کے دین کو برا برا سمجھے. کبھی بھی اللہ کے دین کو اس طرح سے پریزنٹ کرنے والے آدمی کو اس طرح کی کوئی کام نہیں کرنے چاہیے جس سے اللہ کا دین بدنام ہو. وَلَا تَكُونُوا، اور نہ ہو جاؤ تم لوگ، کلتی، ایک مثال دی اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی طرح، نقضت غزلہا، جو اپنے بنائے ہوئے کپڑوں کو پھر ٹکڑوں ٹکڑوں میں، دھاگوں میں تقسیم کر دیتی ہے. جو کپڑے بناتی ہے دھاگوں سے کپڑا بنتا ہے. پہلے زمانے میں یہ کوئی ٹیکسٹائل کی اس طرح کی فیکٹریز تو نہیں ہوتی تھیں. یہ گھروں کا جو خاص دیہاتی پرانا طریقہ ہے کپڑا بنانے کا، وہ دھاگوں سے اور اون سے، روئی سے، اس طرح سے کپڑے بنتے تھے. تو اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو اس طرح سے یہ کپڑے بناتی ہے اور پھر ان کو توڑتی ہے. من بعد قوت، اس کے مضبوط ہو جانے کے بعد، کپڑا مضبوطی کے ساتھ بن گیا، نقضت، اس نے توڑ دیا، انکاثن، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اس نے الگ الگ دھاگا الگ الگ کر دیا. اس عورت کی طرح ہو. یعنی اللہ کا نام لے کر تم نے دین پر چلنے کے بعد، اس کو پختہ کرنے کے بعد تم واپس پلٹ گئے اور تم نے اللہ کے نام کو، دین کو استعمال کیا اپنی دنیا کمانے کے لیے. اس طرح کے کام مت کرنا. یہ ایسے ہی ہے کہ تم نے اپنی ساری دین کی عمارت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ضائع کر دیا. تتخذون ایمانکم، اور تم بناتے ہو اپنی قسموں کو، یعنی جو اللہ کا نام لے کر قسمیں اٹھاتے ہو، دخلا بینکم، دھوکہ دینے کا ذریعہ آپس میں، یعنی اللہ کا نام دھوکہ دینے کے لیے. ان تکون امۃ ہی اربا من امہ، یہ کہ ہو جائے ایک امت یعنی ایک جماعت، اربا زیادہ مال و دولت کا فائدہ اٹھانے والی، من امہ دوسری امت سے. یعنی دو لوگوں کا معاہدہ ہے، دو قوموں کا معاہدہ، اور وہ اللہ کا نام لے کر دوسرے کو بیوقوف بناتے ہیں زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے. تو اللہ کا نام کیا اس کام کے لیے رہ گیا؟ اور اللہ کا نام لے کر دنیاوی فائدے اٹھاؤ گے تو دین تمہارا برباد ہو جائے گا، دین بھی ہاتھ سے جائے گا. انما یبلوکم اللہ بہ،
اللہ تعالیٰ انہی معاملات کے ذریعے سے، ایسی قسموں کے ذریعے سے تمہیں آزما رہا ہے کہ تم دنیاوی مفادات کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کا نام، دین کا نام استعمال کرتے ہو. وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ پوری طرح سے تمہارے لیے وضاحت کرے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن، ما کنتم فیہ تختلفون، سارے معاملات جن میں تمہارا اختلاف ہے، ایک ایک چیز کی وضاحت کل قیامت کے دن ہو جائے گی. تو اس لیے اللہ کے نام کی، اللہ کے دین کی لاج رکھنا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، ایک ہی دین پر ہوتے، ایک ہی مزاج کے لوگ ہوتے، ایک ہی بھلائیاں کرنے والے ہوتے. لیکن اللہ تعالیٰ کی جو مشیت ہے وہ یہ ہے کہ یضل من یشاء، وہ جس سے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، ویہدی من یشاء، اور جس سے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اور اسی ہدایت اور ضلالت پر جب انسان عمل کرتا ہے، اللہ کی تقدیر کے مطابق نہیں، آپ کے اور میرے عمل پر، وَلَا تُسْأَلُنَّ، اس کے مطابق سوال ہوگا، تقدیر کے فیصلوں پر سوال نہیں ہوگا، سوال ہوگا میرے اور آپ کے عمل پر. وَلَا تُسْأَلُنَّ، اور ضرور بھی ضرور تم سب سے سوال کیا جائے گا، عَمَّا، ان تمام چیزوں کے متعلق، تم تعملون، جو تم عمل کرتے رہے ہو، ایک ایک بندے سے پوچھا جائے گا. پھر اگلی آیت میں وہی مضمون جو ابھی چل رہا ہے کہ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، نہ بناؤ اپنی قسموں کو آپس میں دھوکہ. دخل کہتے ہیں کہ انسان کسی ذریعے سے فراڈ کر کے اپنے پاس اضافی مال، کچھ اضافی چیزیں، اپنے آپ کو اضافی فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے، دخل کا معنی ہے. تو اپنی قسموں کو دخل کا ذریعہ نہ بناؤ، فراڈ کا ذریعہ نہ بناؤ. ہوگا کیا؟ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، تو قدم ڈگمگا جائیں گے مضبوطی کے بعد. قدم جم گئے یعنی ایمان لے آئے، تم اسلام میں داخل ہو گئے، اور پھر تم نے اسلام کو ذریعہ بنایا کمائی کا، اللہ کے نام کو تم نے استعمال کیا. تو ہوگا یہ کہ وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، تم چکھو گے برائی، یعنی اپنے گناہوں کا وبال، بما، بوجہ اس کے، صددتم عن سبیل اللہ، جو روکا تم نے اللہ کے راستے سے. تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے اللہ کا دین بدنام ہوا، تمہاری وجہ سے لوگ اللہ کے دین میں داخل ہونے سے رک گئے، کیونکہ تم نے اللہ کا نام لے کر لوگوں کو بیوقوف بنایا، دھوکہ دیا، تو لوگ اللہ کے دین سے متنفر ہو گئے. اس کا وبال تمہیں، اس کی سزا تمہیں اٹھانی پڑے گی. واضح آیت، وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، ان اللہ کی قسموں کو اپنے فراڈ کا ذریعہ مت بناؤ، اللہ کے نام کو، کہ قدموں کے مضبوط ہو جانے کے بعد وہ ڈگمگا جائیں، یعنی تم ایمان پر آ گئے اور اس کے بعد یہ ایمان تمہارا تمہیں پیچھے کی طرف لے جائے اور یہ تمہارا نقص کی طرف جائے اور تمہیں نقصان ہونے لگے ایمان کے معاملے میں، اور پھر تمہیں گناہوں کا وبال چکھنا پڑے، گناہوں کی سزا چکھنی پڑے، کیونکہ تمہاری وجہ سے کئی لوگ اللہ کی راہ سے پھر گئے کہ یار یہ تو مسلمان ہیں، ایسے مسلمان ہیں جیسے جو آج کل ہمارا کردار ہے. وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے بڑا ہی عظیم قسم کا عذاب ہوگا. یہ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کی تنبیہ ہے کہ اللہ کا دین بالکل واضح ہے، اللہ کا قرآن بالکل واضح ہے. اس کا نمائندہ جو ہے اس کو چاہیے اپنے کردار کو بھی صاف ستھرا رکھے. بعض اوقات چیز اچھی ہوتی ہے، شہد بیچنے والا بھی اگر بد اخلاق ہو تو اس کا شہد بھی نہیں بکتا، اور مرچیں بیچنے والا اچھے اخلاق سے اپنی مرچیں بھی بیچ جاتا ہے. تو میٹھی چیز نہیں بکتی بد اخلاقی سے، اور اس طرح کی چیزیں بھی، نقصان دہ چیزیں بھی انسان اپنے اچھے کریکٹر سے بیچ جایا کرتا ہے. تو یہ اللہ کا دین بڑا صاف ستھرا دین ہے، اس کو پیش کرنے والے کا کریکٹر بھی، کردار بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے. اپنا ذاتی نقصان انسان برداشت کر لے لیکن اللہ کے دین پر حرف نہ آنے دے. تو وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، جو اللہ کے وعدے ہیں ان کو مت بیچو تھوڑی سی قیمت کے بدلے. پوری دنیا کیوں نہ مل جائے وہ تھوڑی ہے. اللہ کے نام کو بیچ رہے ہو، اللہ کے نام کی لاج نہیں رکھ رہے اور دنیا کے تھوڑے تھوڑے فائدے اٹھا رہے ہو. انما عند اللہ هو خیر لکم، یہ یاد رکھو کہ صرف جو اللہ کے پاس ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور وہ اجر ہے، ثواب ہے، دنیا کے فوائد ہیں، آخرت کے فوائد ہیں. اللہ کی طرف سے جو فائدہ ملتا ہے انسان کو وہی فائدہ ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم اس بات کو سمجھ جاؤ، اس بات کا علم ہو تمہیں کہ اللہ کی طرف سے ملنے والی ہی چیز خیر ہوتی ہے، چاہے اس میں بظاہر تمہیں نقصان کیوں نہ نظر آ رہا ہو. ما عندکم ینفد، جو کچھ تمہارے پاس ہے، ینفد، اس نے فنا ہونا ہے، ختم ہونا ہے، اینڈ ہے اس کا. وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. یعنی فراڈ کر کے اللہ کا نام لے کر جو تم نے کمایا وہ ایسے ہی ہوگا کہ اسپتال کے چکر لگاؤ گے، وکیلوں کے پاس جاؤ گے، عدالتوں کے چکر لگاؤ گے، پولیس کے کھاتے میں پڑ جاؤ گے، ٹیکس، ظلم، یہ سارے جو میں ادھر ڈنڈیاں مارتا ہوں ادھر مجھ پہ ڈنڈی پڑتی ہے، جو ادھر میں نے فراڈ کرتا ہوں ادھر نکل جاتا ہے، بچتا نہیں ہے، لگے گا نہیں میرے اوپر. یہ بات یاد رکھیے.
वमा इंदल्लाहि बाक़, और जो अल्लाह के पास है वो बाकी रहने वाला है। और वो सवाब है जो अल्लाह की खातिर इंसान कुर्बानी देता है, उसको जो अजर मिलता है वो सब्र है, जो अगले टुकड़े में आ रहा है, क्योंकि सब्र का जो बदला है वो लाजमी मिलता है, और सब्र का बदला सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इंसान को थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ता है, कुर्बान होना पड़ता है, अपने आप को लॉस में, नुकसान में ले जाना पड़ता है अल्लाह की खातिर। और अक्लमंद आदमी वो है जो बाकी को फना पर फौकियत देता है। बाकी को, बाकी क्या है? आखिरत, अल्लाह के पास से मिलने वाला अजर। फना क्या है? इस दुनिया का सब कुछ फ़ानी है। अक्लमंद वो है जो इस फ़ानी को छोड़ देता है उस बाकी की खातिर। तो अल्लाह के पास जो है वो बाकी रहने वाला है। वलनज्ज़ियन्नल्लज़ीना सबरू, और लाजमी हम जजा देंगे, बदला देंगे उन लोगों को जिन्होंने सब्र किया। सब्र का बदला ज़रूर मिलेगा, और सबसे बड़ा बदला सब्र का होगा, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया इन्नमा युवफ़्फ़ास्साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब। साबिरीन का जो अजर होगा उसका कोई हिसाब व किताब हमारे खाते में नहीं है। वो क्या मिलेगा? वो अजीब ही कुछ होगा, वो ला हिसाब होगा। तो सब्र सबसे, इंसान अपनी नेकियों में भी देखेगा ना, तो उसको सबसे ज़्यादा मज़ा जिस चीज़ नेकी का आएगा वो उसका सब्र होगा। वलनज्ज़ियन्नल्लज़ीना सबरू अजरहुम, हम ज़रूर उनके जज़ा में उनका अजर उनको देंगे, साबिरीन को, बि अहसनी, ये जो मैंने तफसीर की ना, ये लफ्ज़ अहसन की वजह से मुफस्सिरीन ने जिक्र की है, बि अहसनी मा कानू यामलून, जो कुछ वो अमल करते थे उनमें सबसे ज़्यादा अहसन उनका अजर, सबसे खूबसूरत अजर उनका सब्र के बदले में मिलेगा। क्योंकि सब्र है इंसान का अपने आप को मार देना, अपने आप को कंट्रोल में ले आना, अपने नुकसान को बर्दाश्त कर लेना, और ख़ास तौर पर अल्लाह की वजह से, अल्लाह के दीन की वजह से इंसान को छोड़ दे, मुमकिन ही नहीं है कि अल्लाह उसको ज़ाया करे। अल्लाह उससे बेहतर चीज़ उस बंदे को अता करता है। इसीलिए अभी अगली आयत इसी ज़िमन की है कि मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, कि कोई भी इंसान अमल करता है और वो नेक अमल होता है, वो कोई भी अमल हो, उनमें सर फहरिस्त आपके सामने पिछली आयत का आखिरी हिस्सा सब्र है। मिन ज़करिन औ उन्सा, कोई मर्द हो या औरत हो, लेकिन शर्त है वह हुआ मोमिन, मोमिन होना, वो मोमिन चाहिए, अल्लाह पर ईमान रखने वाला होना चाहिए, क्योंकि ईमान के बगैर किसी अमल साले की कोई वैल्यू नहीं है। तो दो फायदे होंगे उसको। पहला फायदा फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, इस दुनिया की बड़ी खूबसूरत जिंदगी हम उसे देंगे। ये दुनिया की जिंदगी, क्योंकि आखिरत का अजर आगे आ रहा है। मैंने अभी आपके सामने जिक्र किया था कि हमारे घर हैं लेकिन उसमें सुकून नहीं है। घर बड़े बड़े हैं, फैसिलिटीज हैं, सुकून नहीं है, क्योंकि उसके पास हयात तय्यबा नहीं है। हयात तय्यबा माल की, पैसे की कसरत, इजाफा, बहुत ज्यादा बैंक बैलेंस, जायदाद का नाम नहीं है। हयात तय्यबा है कि इंसान के पास सुकून हो, अल्लाह की दी हुई नेमतों के साथ वो मजे में हो, डिप्रेशन का मरीज ना हो, परेशान ना हो, तकलीफ में ना हो, अजियत में ना हो, सुकून की नींद सोता हो, 2 वक्त रोटी मिल जाए वो आसानी के साथ हजम हो जाती हो, आफियत और सलामती में हो, तो उसको हयात खूबसूरत जिंदगी हम देंगे। खूबसूरत जिंदगी के माने नहीं कि उसको दुनिया की मालो दौलत की कसरत हो जाएगी। खूबसूरत जिंदगी का मतलब ये हयात मुतमइन्ना देंगे, अल्लाह पर उसका यकीन होगा, अल्लाह पर उसका एतमाद होगा, अल्लाह पर उसका भरोसा होगा। ये तो हो गया दुनिया, उसको दुनिया की जिंदगी में सुकून मिल जाएगा। वलनज्जियन्नहुम, और हम लाजमी बदला देंगे, इनको जजा देंगे, इन लोगों को, अजरहुम, इनका अजर देंगे, बिअहसनी मा कानू यामलून, जो कुछ ये अमल करते हैं उसका बड़ा खूबसूरत अहसन इनको बदला मिलेगा। नहीं, जो बनता है उससे कई गुना ज्यादा इनको मिलेगा। जो बनता है इनके अमाल का उससे कई गुना ज्यादा अल्लाह इनको अता करेगा, और उनमें सबसे ज्यादा अजर जो है वो सब्र का होगा। युवफ़्फ़ास्साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब। फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब जरा ये कुरान का मजमून है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत, ये पूरा मजमून, सब कुछ चीज़ें, बातें हैं ही कुरान की। तो कुरान, ये मजमून, मैंने जब ये सूरत जिक्र हुई थी जब भी जिक्र किया था कि मक्की सूरतों में 4 बातें होती हैं, अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह के नबी की रिसालत, कुरान और आखिरत। अब कुरान के हवाले से अल्लाह के नबी का जिक्र, फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन, अल्लाह के नबी जब आप कुरान मजीद की क़िराअत करें, ये हुक्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी है, और आपके उम्मती हम सब उसके अंदर खुद ब खुद शामिल हैं। हम भी जब क़िराअत कुरान का आगाज़ करें, चाहे वो सूरत के दरमियान से हो, चाहे सूरत की स्टार्टिंग से हो, क़िराअत का अगर आगाज़ हो रहा है तो फ़स्तईज़ बिल्लाह, अल्लाह की पनाह में आ जाइए, मिनश शैतानिर रजीम, शैतान मरदूद से। ये अल्फाज आपकी ज़बान पर आए जो हम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते हैं। इसका फ़ायदा इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह ने लिखा है कि कुरान मजीद के आगाज़ में इसका पढ़ने का फ़ायदा ये है कि ये जो शैतान है ना, ये कुरान की तासीर को दिल तक पहुँचने से रोकता है, तदब्बुर से, गौर व फिक्र से, कुरान की तिलावत को खल्त करता है, मिक्स करता है, अल्फाज आगे पीछे करता है। तो उन सारी चीज़ों से शैतान से कम से कम इंसान बच जाएगा। अब अगर वो जाहिल है, उसकी वजह से वो सही हक तक नहीं पहुंच पा रहा, वो अलग बात है।
صحیح طرح قرآن نہیں پڑھ پا رہا وہ الگ بات ہے. اب شیطان کا کردار ختم ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہ لیس لہ سلطان، اس شیطان کی کوئی پاور نہیں ہے. سلطان پاور، اختیار. علی الذین، ان لوگوں کے خلاف، آمنو جو ایمان رکھتے ہیں، وعلی ربہم یتوکلون اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں. دو کام ہے، ایمان اور توکل. یہ جس آدمی کے پاس ہو، شیطان اس پر غالب نہیں آ سکتا، کنٹرول نہیں حاصل کر سکتا. یہ معنی نہیں کہ شیطان اس کو گناہ میں ڈال ہی نہیں سکتا، گناہ میں پڑ جائے گا. مفسرین نے دو باتیں ذکر کی ہیں. ایک، پوری طرح سے وہ شیطان کے شکنجے میں آ جائے، ممکن نہیں ہے کہ وہ ہی شیطان کا گیا، نہیں. اور ایک دوسرا ہے معنی جو مفسرین نے ذکر کیا کہ اس سے وہ گناہ کروائے گا، لیکن ایسا گناہ کبھی سرزد نہیں ہوگا جس سے توبہ نہ کر سکے. کیونکہ جب شیطان نے اللہ کو چیلنج کیا تھا اس صورت میں بھی، پچھلی صورت میں بھی، کئی صورتوں میں، کہ ان کو میں گمراہ کروں گا جب تک ان کی روح ان کے جسم میں ہے، ان کی روح کا تعلق ان کے جسم کے ساتھ ہے. میں اللہ تیری عزت و جلال کی قسم کو گمراہ کرتا ہوں. اللہ نے کہا مجھے بھی میری عزت و جلال کی قسم، میں ان کو بخشتا رہوں گا جب تک یہ اپنے گناہوں کی توبہ کرتے رہیں گے. تو ان کو گمراہ کرتا جائے، معافی مانگیں گے، میں بخشتا جاؤں گا. یہ ہے علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون. جو مومن ہے اور جس کا توکل ہے اللہ پر، شیطان اس کی پوری طرح سے اپنے شکنجے میں نہیں لے سکتا، کنٹرول نہیں حاصل کہ وہ شیطان کا بن گیا، ممکن نہیں ہے. دو چیزیں، ایمان اور توکل. اور توکل کے ذریعے سے ہی انسان، کیونکہ کہتے ہیں ڈپریشن جو ہے نا، ڈپریشن، غم زدہ ہونا، حزن، ابن قیم نے ذکر کیا ہے کہ یہ شیطان کا بہت بڑا دروازہ ہے انسان کے اوپر کنٹرول حاصل کرنے کا. انسان ڈپریشن میں ہو، اور توکل سب سے بڑا علاج ہے انسان کی پریشانی کا، سر درد کا. کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کوڑا اندر سے، کیسے ہوگا، میں نے تھوڑی کرنا ہے، اللہ نے کرنا ہے. مجھے اللہ نے کرنے کے لیے کیا ہے، میں کروں، اس کے بعد جو نتیجہ اللہ پر چھوڑ. شیطان کا دروازہ بند ہو گیا. ورنہ یہاں سے جو شیطان داخل ہوتا ہے اور انسان کا جو بیڑا غرق کرتا ہے، وہ انسان کے تصور سے باہر ہے. تو انہ لیس لہ سلطان، شیطان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا ان لوگوں کے خلاف جو ایمان رکھتے ہیں اور اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں. انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، شیطان کا اختیار اور پاور تو انہی لوگوں کے خلاف چلتی ہے، یتولونہ، جو اس کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں. جس مل گیا جو انسان شیطان کے ساتھ جا کر رچ بس گئی اس کی زندگی میں شیطانیت. والذین ہم بہ مشرکون، اور وہ لوگ جو اس شیطان کو اللہ کا شریک بناتے ہیں. حقیقت میں غیر اللہ کی عبادت شیطان کی عبادت ہے. تو جو شیطان کی عبادت کرتا ہے اور شیطان کو اپنا دوست بناتا ہے، شیطان ان کے اوپر پورا کنٹرول رکھتا ہے. اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، شیطان ان پر کنٹرول نہیں حاصل کر پاتا. گمراہ کرنے کی کوششیں کرتا ہے لیکن کنٹرول نہیں ہو پاتا. تو قرآن مجید پڑھیے، اعوذ باللہ پڑھ کر قرآن مجید کے مفاہیم آپ کو سمجھ میں آئیں گے، اس کی گہرائیاں سمجھ میں آئیں گی. قرآن کریم کی مفاہیم میں ایک مفہوم ہے کہ قرآن کی آیات منسوخ ہو جاتی ہیں. جو سورہ بقرہ میں بھی جن کا تذکرہ آیا تھا، اللہ نے کوئی حکم نازل کیا، اس کو چینج کر دیا. جب شیطان کا شر آپ سے دور ہوگا، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے حکم نازل کیا، اللہ نے چینج کر دیا. یہودی اس کو نہیں مانتے تھے، ہمارے بعض مسلمانوں کے فرقے ہیں وہ بھی نہیں مانتے کہ جی یہ چینجنگ نہیں ہو سکتی. چینجنگ ہو جائے تو اس کا مطلب اللہ کو علم ہی نہیں ہے، اللہ بھول گیا، نعوذ باللہ، یا اللہ کو لگا یہ بہتر نہیں تھا، بہتر یہ ہے. تو یہ بات نہیں ہے. جس کے ذہن میں شیطان نہیں ہو، وہ مانے گا کہ یہ حکم تھا اس وقت. یہ اس کیفیت میں کل یہ مسئلہ بھی آیا تھا، مجھے ہمارے بھائی نے توجہ بھی دلائی بعد میں آ کے. وہ جب شراب کا تذکرہ ہوا تھا، تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا، کہ اس شراب سے تم لوگ جو ہے وہ اس ثمرات النخیل والاعناب، انگور اور کھجور سے تم لوگ شراب بناتے ہو. تو میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ آغاز اسلام کی بات ہے، جب تک شراب حلال یعنی چلی آ رہی تھی، حرام ہوئی تھی. اور اس کو اللہ نے شراب کو الگ سے ذکر کیا اور رزق حسن کو الگ سے ذکر کیا. تو شراب کے لیے تھوڑا ڈاؤٹ ہو گیا کہ جی شراب کوئی حلال ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بعد میں مدنی دور میں اس کی 3 احوال جو ذکر ہوئے ہیں، جو پہلے بھی کئی بار کلاس میں ذکر ہو چکے ہیں، اس کو 7ویں پارے کی آیت ہے سورہ مائدہ کی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. تو یہ حرام ہے. اس طرح سے چینجنگ ہوتی ہے نا روایت میں، تو وہ شیطان جب پڑھ رہا ہوتا ہے تو شیطان غالب آتا ہے کہ نہیں چینجنگ ہو رہی ہے تو اللہ کا کلام نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے اس ایک اعتراض کا ذکر کیا. وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ، جب ہم تبدیل کر دیتے ہیں کسی آیت کو دوسری آیت کی جگہ پر، ایک حکم کی جگہ دوسرا حکم آ گیا، ایک آیت کی جگہ دوسری آیت آ گئی. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ، اللہ پوری طرح جانتا ہے کہ جو کچھ وہ نازل فرما رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو پتہ نہیں تھا، چینجنگ ہو گئی. قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ، تو مشرکین کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ آپ تو مفتر ہیں، یہ تو جھوٹی جھوٹی باتیں آپ لے کر آ رہے ہیں. اللہ کی طرف سے ہوتا تو چینجنگ نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی.
قل نزلہ، اللہ کے رسول بتا دیجئے، نزلہ، اس قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے روح القدس، بڑی پاکیزہ روح، جبرائیل امین، نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، اس کو جبرائیل امین نے نازل فرمایا ہے من ربک، جو آپ کے رب کی طرف بالکل سچا سچا۔ اور اس سے ہوتا کیا ہے، اس طرح کی چینجنگ سے لیثبت الذین آمنوا، اہل ایمان مزید ثابت قدم ہو جاتے ہیں، ان کو یقین ہو جاتا ہے اللہ کا کلام ہے، وہدی وبشریٰ للمسلمین، اور اس کتاب میں ہدایت بھی ہے، خوشخبری بھی ہے مسلمین، مسلمانوں کے لیے۔ یہ ہے کہ اگر انسان یہ دیکھتا ہے کہ وہ کلمہ کفر ادا کر رہا ہے اور اس کے کلمہ کفر کے بعد حق اس دنیا سے ختم ہو جائے گا، حق بولنے والا کوئی نہیں ہے، یعنی مجھے مجبور کیا جا رہا ہے کہ میں کلمہ کفر بول دوں، اور میرے کلمہ کفر بولنے کے بعد حق کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا، تو اس صورت کے اندر اس آدمی پر فرض ہے کہ یہ کلمہ کفر نہیں بولے گا مجبوری کی حالت میں بھی۔ جتنی دنیا کی محبت انسان کے اندر غالب ہوگی اتنے ہی ایمان میں کمی واقع ہوگی۔ دنیا کی محبت دل میں نہیں آنی چاہیے، محبت آخرت کی ہے۔ یہ ہم جو سمجھتے ہیں نا ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے، سب سے بڑا مسئلہ نااہلی ہے، سب سے بڑا مسئلہ کفر اور شرک ہے، جس کو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔